آپ اس سے لیٹ ہوں گے تو اپنے آپ کو اجر و ثواب سے محروم کریں گے۔ میرے وہ بھائی جو تھک جاتے ہیں اور پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ واقعی تھکے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں، نفل نماز ہے، بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن اللہ اکبر کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور جب آپ سب نے کہا میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے تو آپ نماز کے دوران کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ، اگر میرا کوئی بھائی صف کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نماز میں شامل نہیں ہوا تو وہ صف سے اٹھ کے پیچھے ہٹ جائے، صف کو توڑے نہیں۔ اگر آپ صف کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں شامل نہیں ہوئے تو آپ صف کو توڑ رہے ہیں، یعنی کہ ادھر بھی نمازی کھڑا ہے، آپ کے ادھر بھی نمازی ہے، درمیان میں آپ بیٹھے ہوئے، نماز میں شامل نہیں آپ، تو آپ کی وجہ سے صف ٹوٹ رہی ہے اور شریعت نے اس مسئلے میں بڑی سختی کی ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے سپارے کی طرف۔ دوسرا سپارہ ہے، اس میں سب سے پہلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تحویل قبلہ کا، قبلہ کی تبدیلی کا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کس شہر میں رہتے تھے؟ سب سے پہلے مکہ میں۔ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ کے دائیں بائیں یہودی رہتے تھے، تو یہاں پہ آپ کا قبلہ ٹھہرا بیت المقدس، جس کی یہودی بھی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ قبلہ کیا ہو؟ مکہ ہی ہو۔ 16-17 مہینے آپ انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام جو سچے ایمان والے تھے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بھئی اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کہے مغرب کی طرف منہ کرو ادھر کر لیں گے، اللہ کہے مشرق کی طرف منہ کرو ادھر کر لیں گے، اصل بات تو اللہ کی اطاعت کرنا۔ لیکن یہ چیز مسئلہ بن گئی کافروں کے لیے اور کمزور ایمان والوں کے لیے، تو کئی لوگ جو ہے اس موقع پہ مرتد ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، سچا مسلمان وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے۔ سچے مسلمانوں نے کیا کیا؟ ذرا ایک حدیث سنیے گا جس کا تعلق مسجد قباء سے ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، کون؟ قباء والے۔ تو ایک آنے والا آیا، اس نے کہا بھی قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنا قبلہ کیا کیا؟ تبدیل کیا۔ دیکھیں ذرا، صبر کریں کہ امام صاحب ہیں، مقتدیوں کے ادھر منہ ہے، پھر امام صاحب ادھر گئے ہوں گے اور مقتدی بھی ادھر پھرے ہوں گے رکوع کی حالت میں۔ آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا بھائی یہ نماز تو ایسے ہی پڑھیں گے، آئندہ نماز سے پہلے انتظامیہ کا اجلاس ہوگا، میٹنگ ہوگی، ابا جی سے مشورہ کریں گے، برادری سے پوچھیں گے، پھر دیکھیں گے حدیث میں عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ نہیں میرے بھائیوں، یہاں سے عبرت حاصل کریں، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائیے۔ دوسرا موضوع اس سپارے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں مختلف آزمائشوں میں مبتلا کریں گے۔ کبھی تمہارا بیٹا فوت کر لیا، کبھی عبادت کو فوت کر لیا، کبھی کاروبار میں خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، توجہ آپ کی چاہوں توجہ، کبھی خوف، کبھی ڈر، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ۔ تو دنیا آزمائش گاہ ہے، فرمایا کامیاب وہ ہے جو ان آزمائشوں پہ کیا کرے؟ صبر کرے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ ابھی دیکھیں کسانوں نے بڑی محنت سے کیا لگائی ہے فصلیں، بارش کے اوپر بارش آ رہی ہے، اب یہاں پہ کسان کے صبر کا امتحان ہے۔ اگر صبر کرے گا تو قیامت کے لحاظ سے اجر و ثواب ملے گا، دنیا میں بھی اللہ کسی نہ کسی طریقے سے رزق دے دے گا، اور اگر اعتراض کرے گا، شکوے کرے گا، دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں تو بہت برباد ہو جائے گا۔ تو بیٹا فوت تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جو اس انداز سے صبر کرے یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہدایت کے اوپر ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس پارے کا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو حق چھپائیں، حق بات بیان نہ کریں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پہ اللہ کی بھی لعنت اور ساری دنیا کی لعنت۔ میں اور آپ کے حق کو نہیں چھپاتے ہیں۔ آپ نے رشتہ داروں کو صاف صاف کبھی توحید بتائی ہے؟ صاف صاف کبھی شرک سے روکا ہے؟
صاف صاف نماز کے بارے میں بتایا ہے، کھل کے بتایا کہ رفع الیدین سنت ہے، کھل کے حدیث بتائیے نہیں ہم بتاتے، تو حق بتائیے ورنہ اللہ کی لعنتیں برسے گی میرے اوپر اور آپ کے اوپر۔ اس بارے کا چوتھا موضوع اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل، جب کوئی کسی کو قتل کرے تو واجب ہے کہ تم بھی قاتل کو اس کے بدلے میں قتل، اور فرمایا ولکم فی القصاص حیاۃ، قاتل کو قتل کرو گے تو معاشرہ امن و امان سے رہے گا، باقی لوگ زندہ رہیں گے، اور اگر تم قتل نہیں کرو گے تو قتل و غارت زمانے میں پھیل جائے گی، فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، کوئی بھی سکون کی زندگی گزار نہیں سکے گا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ہمیں قصاص جیسا عظیم نظام دیا ہے، اپنے عظیم پہ فخر کریں۔ اس بارے کا ایک اور موضوع یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور اس کے اوپر آج کتب اجتماع میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اس بارے کا ایک اور موضوع کہ جب آپ کی وائف پیریڈ میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، تو اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بیوی آپ کی، لیکن آرڈر آپ کا نہیں چلے گا، مرضی آپ کی نہیں چلے گی، مرضی کس کی چلے گی؟ اللہ کی، اللہ رب العزت کی چلے گی۔ اور آج کی سائنس اسلام کے حکم کی تصدیق کر رہی ہے کہ اسلام نے یہ حکم دے کر بہت اچھا کیا ہے، تو اس پہ بھی فخر کیجئے کہ آپ کا دین وہ ہے جو اتنا سچا اور کھرا ہے کہ دنیا آج اس کی تصدیق کر رہی ہے، لیکن یہ تصدیق نہ بھی کرے ہمیں پھر بھی ایمان ہے۔ اس بارے کے احکام میں سے ایک حکم ہے ایلا کا، نام لیجیے کیا کہا میں نے؟ ایلا کا۔ کوئی خامد قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے جماع نہیں کروں گا، ہم بستری نہیں کروں گا، اب کیا کیا جائے؟ اگر اس نے قسم اٹھائی ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے اس کے قریب نہیں جاؤں گا، کوئی بات نہیں، اپنی قسم کو پورا کر سکتا ہے، اور چاہے قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ اپنے آپ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے قسم اٹھائی ہے 4 مہینوں سے زیادہ کی تو شریعت اس کو مجبور کرے گی کہ یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، یا طلاق دے دو اور یا اپنی قسم کو توڑو اور کفارہ دو اور بیگم سے تعلق ہے۔ یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا کہ جناب میں نے سال کی قسم اٹھا لی ہے، میں سال بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یہ غلط ہے، یہ بیوی کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس کے اوپر ظلم ہے، اور شریعت نے دیکھے یہاں پہ کس کا ساتھ دیا؟ عورت کا۔ زمانے جاہلیت میں سب کچھ چلتا تھا، اسلام نے اسے روک دیا۔ اس بارے کے احکام میں سے ایک حکم ہے طلاق کا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بیوی فوراً اس سے الگ نہیں ہوگی۔ اگر پہلی بار طلاق دی ہے یا زندگی میں دوسری بار طلاق دی ہے تو بیوی فوراً الگ نہیں ہوگی، اور اس طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ بولیے ذرا کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی، لیکن جس میں صلح ہو سکتی ہے، رجوع ہو سکتا ہے، واپسی ہو سکتی ہے۔ اس طلاق کے بعد بیوی خاوند کے گھر میں رہے گی، اس کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس کو نکلنے کی اجازت ہے، اور ہم سب اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ خاوند کے گھر والے نکال دیتے ہیں یا لڑکی کے والدین پہنچ جاتے ہیں غصے میں آ کے بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں، غلط۔ پہلی طلاق کے بعد، دوسری طلاق کے بعد بیوی نے عدت کے ایام خاوند کے گھر میں گزارنی ہے۔ اچھا، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ کیا شریعت چاہتی ہے کہ ادھر ہی رہے تاکہ کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے۔ نکل گئی تو پھر صلح بڑی مشکل ہو جائے گی۔ عدت کتنی ہے؟ فرمایا 3 حیض 3 پیریڈ۔ عدت کتنی ہے؟ کتنی عدت ہے جی؟ بولیے ذرا۔ 3 حیض۔ اور اگر عورت حمل کی حالت میں ہے تو طلاق ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پبلک کہتی ہے کہ طلاق نہیں ہوتی حمل کی حالت میں، علماء میں کوئی اختلاف نہیں، علماء سب مانتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے حمل کی حالت میں۔ لیکن اگر لڑکی حمل کی حالت میں ہے تو پھر عدت کے ایام 3 پیریڈ نہیں ہوں گے، کیا ہوگا؟ ولادت سے فارغ ہو جانا، ولادت سے فارغ ہو جانا۔ تو عدت کے ایام میں خاوند بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ اگر عدت کے ایام میں رجوع نہیں کیا تو اب یہ بیوی اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، اور اس کا والد اس کا نکاح کسی اور جگہ کر سکتا ہے۔
عدت کے بعد بھی یہ آپس میں جڑ سکتے ہیں، کس کے ذریعے؟ نئے نکاح کے ذریعے، نئے نکاح کے ذریعے۔ اچھا، شریعت نے یہاں پہ طلاق کا طریقہ بھی بتایا ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، ایک دفعہ طلاق دینی ہے، طلاق دینے کے بعد عدت کے ایام میں یا تو بیوی سے صلح کر لیں، رجوع کر لیں، ورنہ عدت کے ایام ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ اس سے الگ ہو جائے، وہ اپنے گھر جا سکتی ہے، آپ وہ کسی نئی جگہ شادی کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق، تیسری طلاق، چوتھی طلاق، پانچویں طلاق، 100 طلاق، 1000 طلاق، یہ سب فضول ہے۔ جب آپ نے ایک طلاق دے دی وہ کیا ہو گئی؟ طلاق یافتہ۔ اب نئی طلاق اس کو نہیں لگے گی جب تک کہ آپ شروع نہیں کر لیتے، رجوع نہیں کر لیتے۔ رجوع کریں گے تو نئی طلاق ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے صحیح بات، اور یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، 3 طلاقیں ہو گئی، باری باری وقفے سے 3 طلاقیں دے دی ہیں، 3۔ اب کیا واپسی کا راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگوں نے ناجائز راستہ نکالا ہوا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ حلالہ۔ حلالہ زنا ہے، بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، فحاشی ہے۔ دین اسلام غیرت والا دین ہے، حیا والا دین ہے، اس دین میں حلالے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا خامن جو طلاقیں دے کے حلالہ کروا رہا ہے اس پہ بھی لعنت، اور جو عارضی نکاح کر کے 1 رات کے لیے، 1 ہفتے کے لیے اس کو حلال کر رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ البتہ یہ لڑکی اگر کسی اور جگہ نکاح کرے، پکا نکاح، مستقل نکاح، لیکن اگلا خامن فوت ہو جائے، اب یہ پہلے خامن کے لیے حلال ہے، یا جس نئے خامن سے شادی کی ہے وہ کسی وجہ سے اس کو دے دے کیا؟ طلاق۔ پلاننگ نہیں، منصوبہ طلاق کا نہیں، نکاح پکا کیا تھا لیکن بن نہیں سکی، اس نے بھی طلاق دے دی، تو اب یہ پہلے خامن کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ جس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں وہ اور یہ لڑکی آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور ایسے لوگوں پہ ترس بھی دکھانا چاہیے جنہوں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب ان کو الگ ہونے کے کوئی ترس نہ کھائیں بچوں کی وجہ سے، اب ان کا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے، اسی میں خیر ہو سکتا ہے یہ اکٹھے رہیں تو حضرت صاحب قتل ہو جائے گی، قتل ہونے سے بہتر ہے کہ کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ نے خلا کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر خامن طلاق نہیں دیتا لیکن لڑکی اس کے ساتھ کسی بھی شکل میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں؟ خامن بے نماز ہے، یا اس کی کمائی حرام کی ہے، یا وہ جانوروں کی طرح مارتا ہے، یا وہ خرچہ نہیں دیتا، یا رہائش نہیں دیتا، یا نشہ کرتا ہے، تو لڑکی خلا لے سکتی ہے، حاکم ہے واپس کر کے اس سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے، خلا وہ دے دے ٹھیک، ورنہ عدالت میں جا سکتی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا کہ اگر پہلی طلاق ہوئی ہے، اور پہلی طلاق کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی، یا دوسری طلاق ہوئی ہے، اب خامن اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی راضی ہے، تو رجوع کرنے دیا جائے، اس میں والدین رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اگر عدت کے اندر رجوع ہو رہا ہے، بیوی نہ بھی مانے تو خامن رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عدت گزر گئی، لیکن طلاق پہلی تھی، عدت گزر گئی، طلاق دوسری تھی، اب کیا ہو سکتا ہے؟ نیا نکاح ہو سکتا ہے نا، کیونکہ ابھی تیسری طلاق نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب اگر لڑکی کے گھر والے نکاح نہ کرنے دیں جبکہ لڑکی چاہتی ہے، تو اللہ تعالی نے کہا ہے لڑکی کے والد سے، بھائی سے رکاوٹ نہ بن۔ جناب معقل بن یسار ایک صحابی کا نام ہے، کیا صحابی کا نام ہے جی صاحب؟ معقل بن، بولیے ذرا، معقل بن یسار۔ انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا، جس سے نکاح کیا اس نے طلاق دے دی، عدت کے اندر جو بھی نہیں کیا، عدت گزر گئی، اس کے بعد اس نے پیغام بھیجا میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، معقل بن یسار نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا، میں نے تیری عزت کی، تجھے رشتہ دیا، تو نے طلاق دی اور عدت میں رجوع نہیں کیا، اب آگے تمہارا کوئی شادی نہیں ہوگی۔ اللہ نے ان سے آیت اتاری فلا تعبدوهن
اس نکاح میں رکاوٹ نہ بنو. ماقل بن یسار نے اللہ کا حکم سنا, سر جھکا دیا کہ جو اللہ کہے میں اس پہ راضی ہوں. مسلمان ایسا ہوتا ہے. اس سورت کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھو, خصوصاً کون سی نماز؟ نماز عصر. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, اگر دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے, ڈر ہے, خوف ہے کسی قسم کا, فرمایا نماز پھر بھی معاف نہیں ہے. چلتے چلتے پڑھ لو, سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں. میچ کے لیے قضا کر سکتے ہیں, وہ تو مجبوری ہے نا جی. فرمایا دشمن ہے سامنے, پھر بھی پڑھ لو, چلتے چلتے پڑھ لو, سواری پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو, قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نمازوں کی کیا اہمیت ہے. پھر آج تیسرا سپارہ بھی شروع ہو جائے گا, ایسے ہی جی. تو تیسرے سپارے میں آیت الکرسی. آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے. شان کے لحاظ سے, مقام کے لحاظ سے قرآن کریم کی تمام آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی آیت؟ رات کو سوتے ہوئے جو پڑھے گا پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا. جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا, موت آ گئی سیدھا کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اس لیے اس آیت کا کیا کرے؟ اہتمام کرے. اس کے بعد آخری پوائنٹ یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین. اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کیوں جی؟ پھر بیٹے کو زبردستی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے. یہ مسئلے کو سمجھے دھیان سے. یعنی کہ کافر کو مسلمان بنانے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے اس کے اوپر ڈنڈا استعمال کیا جائے گا اگر نماز نہیں پڑھتا, ڈنڈا استعمال کیا جائے گا اگر روزے نہیں رکھتا تو, ڈنڈا استعمال کیا جائے گا اگر زکات نہیں دیتا تو. لیکن ڈنڈا کون استعمال کرے گا؟ حکومت یا پھر والد یا بڑا بھائی. ہر کسی کو ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ان احکام پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.